بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم۔ آپ پاور لینڈ کے سلسلے میں پہلے ہی پاور لینڈ اور ایجنٹ فرام پاور لینڈ کی کہانیاں سن چکے ہیں۔ اب یہ اسی سلسلے کی تیسری کہانی ہے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی پہلی قسط۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر تھیں اور وہ نہ جانے کتنی دیر سے اسی حالت میں قالین پر کھڑا تھا۔ یہ اس کی مخصوص ورزش تھی اور اس کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ سب سے بہترین ورزش تھی، اس لیے وہ تقریباً روزانہ ہی یہ ورزش ضرور کرتا تھا۔ البتہ ورزش کا دورانیہ اس کی مصروفیت پر مبنی ہوتا تھا۔ اگر اسے فرصت ہوتی تو وہ گھنٹوں اسی حالت میں کھڑا رہتا، اور مصروفیت نہ ہوتی تو چند منٹ میں ہی ورزش ختم ہو جاتی، لیکن اس کی بہرحال کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ یہ ورزش کرے ضرور۔ آج بھی اسے ورزش کرتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور اس کا پروگرام یہی تھا کہ کم از کم 2 گھنٹے تک وہ یہ ورزش ضرور کرے گا، کیونکہ آج کل فرصت کا دور دورہ تھا۔ اسی لمحے ایک سائڈ پر رکھی میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، ارے سلیمان، دیکھو کس کی انگلیوں میں خارش اٹھی ہے، عمران نے اسی حالت میں زور سے ہانک لگاتے ہوئے کہا۔ گھنٹی وقفے وقفے سے مسلسل بج رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سلیمان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ جی فرمائیے، سلیمان کی آواز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ اگر اسے ایک تلخ سبق نہ ملا ہوا ہوتا تو قطعاً اس کا لہجہ اور آواز کچھ اور ہوتے، لیکن ایک بار سر رحمان نے فون کیا تھا اور سلیمان نے حسب عادت ریسیور اٹھا کر اپنی 12ویں الاپ دی، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بس سلیمان ہی جانتا تھا، اور تب سے وہ بے حد محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سبق میں صرف اس کی جان بچ گئی تھی، اور اگر دوسری بار ایسا ہوا تو پھر اس کا خاتمہ بھی یقینی تھا۔ عمران سے بات کرواؤ، میں سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ جی بہتر۔ سلیمان کا لہجہ مزید مؤدبانہ ہو گیا اور اس نے بڑی پھرتی سے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر عمران کے ساتھ رکھا اور ریسیور اسے پکڑا کر خود تیزی سے واپس چلا گیا۔ عمران نے ہاتھ سے ریسیور پکڑ لیا تھا۔ الٹا عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے کہا۔ او اچھا، سمجھ گیا، تم اپنی مخصوص ورزش کر رہے ہوگے۔ میرا خیال ہے اسی ورزش کی وجہ سے تمہاری کھوپڑی ہی الٹ گئی ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہے تو اصلی، آپ کی طرح کسی بادشاہ کا سر تو نہیں لگانا پڑا، عمران نے سر سلطان کے نام پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے تم نے بادشاہ تو تسلیم کر لیا، ورنہ اگر تم کسی چمار کا سر کہہ دیتے تو میں کیا کر لیتا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی ہمارے ہاں اتنی مروت تو بہرحال موجود ہے ہی کہ لوگ معاشقی کو بہشتی، نائی کو خلیفہ اور چمار کو سلطان۔ خیر چھوڑیے، یہ بتائیے کہ کیا آپ کا باورچی آج چھٹی پر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر سلطان کہا مار کر ہنس دیے۔ میرا باورچی چھٹی کر جائے تو میں بہرحال تمہارے سلیمان پاشا کی مونگ کی دال کھانے سے فاقہ کر لینا زیادہ بہتر سمجھوں گا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے پلیز آہستہ بولیے، اگر عالی جاہ سلیمان پاشا نے سن لیا تو کم از کم مجھے مسلسل نہیں تو آج فاقہ ضرور کرنا پڑ جائے گا، عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور سر سلطان کا کہا ایک بار پھر عمران کے کانوں سے ٹکرایا۔ آج آپ بار بار کہہ لگا رہے ہیں، میرا خیال ہے ملکہ عالم آج میکے تشریف لے جا چکی ہیں، عمران نے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں، دراصل تم سے باتیں کرتے ہوئے خواہ ہی کہے حلق سے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال تم اپنی ورزش ختم کرو اور فوراً میرے پاس پہنچو، میں نے تمہارے لیے بہترین ناشتے کا آرڈر دے دیا ہے، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یک لخت دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ عمران زیر لب مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سر سلطان نے جان بوجھ کر بغیر آگے بات سنے ریسیور رکھ دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے عمران اتنی آسانی سے ان کی جان نہ چھوڑتا۔ بہرحال اب جانا ضروری ہو گیا تھا۔ سلیمان، ارے بھائی سلیمان، آنا جلدی پلیز، اچانک عمران نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔
اور دوسرے لمحے سلیمان بوکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ میں سمجھا شاید گردن پر وزن زیادہ پڑ گیا ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، گردن پر نہیں، قالین پر وزن بڑھ گیا ہے، اور قالین پر میرا سر ہے اور سر پر گردن، اسی لیے مسئلہ واقعی یہی ہے۔ تم یہ ٹیلی فون اٹھا کر میز پر رکھو تاکہ وزن کم ہو جائے، اور میں ذرا الٹا بھی ہو کر دیکھوں کہ تم کیسے لگتے ہو۔ سیدھے کھڑے کھڑے میرا تو سر بھی دکھ گیا ہے، عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا، اور سلیمان نے مسکراتے ہوئے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر واپس میز پر رکھا اور اس پر ریسیور رکھ کر واپس مڑ گیا۔ دوسرے لمحے عمران قلع بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ خون کی زیادتی سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف پڑ گیا۔ ابھی وہ باتھ روم میں ہی تھا کہ سلیمان نے سینٹرل ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا۔ جب عمران غسل کر کے اور لباس بدل کر باہر آیا تو میز پر ناشتہ موجود تھا۔ اب سلیمان کا ناشتہ تو بہرحال چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ تو اسراف میں شامل ہے، اور اسراف تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور صوفے پر بیٹھ کر تیزی سے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس نے ناشتہ ختم بھی نہ کیا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس بار عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ غاؤں غاؤں، عمران نے منہ میں انڈا ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالیں۔ بڑا مشکل نام رکھ لیا ہے تم نے اپنا، غاؤں غاؤں، اس سے تو بہتر تھا چیاؤں چیاؤں ہی رکھ لیتے۔ دوسری طرف سے ایک بار پھر سر سلطان کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ واقعی آج ضرورت سے زیادہ خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب میں اتنا بھی غیر سعادت مند نہیں ہوں کہ بزرگوں کے نام رکھ لوں، عمران نے انڈا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، تو سر رحمان نے اپنا نام چیاؤں چیاؤں رکھ لیا ہے؟ واہ، بہت خوب نام ہے، سر چیاؤں چیاؤں، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سر سلطان کا جوابی حملہ واقعی انتہائی زوردار تھا، اور عمران کی فطرت تھی کہ وہ اپنے کاٹدار فکروں کے ساتھ ساتھ جوابی کاٹدار فکرے سے بھی اتنا ہی محفوظ ہوتا تھا۔ آج کا دن شاید آپ کے نام لکھ دیا گیا ہے۔ آج آپ ماشاءاللہ اسی طرح چہک رہے ہیں جیسے شادی سے پہلے۔ کہیں کل آپ کی شادی کی سالگرہ تو نہیں؟ عمران نے کہا، اور سر سلطان ایک بار پھر بے اختیار قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم ناشتہ کر رہے تھے، حالانکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ فوراً آؤ، میں ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انتہائی ضروری بات کرنی تھی، اس کے بعد میں نے ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے، سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں ناشتہ نہیں، صرف ناشتے کی ریہرسل کر رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ جلدی آؤ، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے رومال سے منہ صاف کیا اور پھر اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار سر سلطان کی رہائش گاہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر سر سلطان کو بیٹھے بٹھائے ایسی کون سی ایمرجنسی پڑ گئی ہے، لیکن کوئی بات بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہی سوچتا ہوا وہ سر سلطان کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ ملازم شاید اسی کے انتظار میں برآمدے میں کھڑا تھا۔ عمران کے کار روکتے ہی وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ آئیے جناب، صاحب آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، ملازم نے کہا۔ ارے آخر ہوا کیا؟ تمہارے صاحب کو کیا بد ہضمی تو نہیں ہو گئی اور وہ مجھے بطور چورن استعمال کرنا چاہتے ہوں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں جناب، ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی غیر ملکی صاحب ہیں، اور ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ملازم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مہمان غیر ملکی؟ اچھا، کمال ہے، سر سلطان نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ ارے یہ تو بتاؤ، عورت ہے یا مرد؟ عمران نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ عورت ہے جناب، ملازم نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا۔ او، یہ بات ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر آج تمہارے صاحب کا موڈ اتنا خوشگوار کیوں ہے؟ عمران نے اس انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اب اسے بات کی سمجھ آئی ہو۔ چند لمحوں بعد وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر موجود تھا۔ آؤ آؤ عمران، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی کرو، سر سلطان نے اسے دروازے پر دیکھتے ہی بے چین لہجے میں کہا۔ جب اتنی عمر کے باوجود جذبات ٹھنڈے نہیں ہو سکے تو ناشتہ کیسے ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ بہرحال السلام علیکم، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے اردو میں کہا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی خوبصورت عورت کو وہ دیکھ چکا تھا۔ شکل و صورت سے وہ ایکریمین ہی لگتی تھی۔ بکواس کی ضرورت نہیں، یہ ہماری مہمان مس برٹ ہیں،
ایکریمیا سے ان کا تعلق ہے، اور مس برٹ یہ ہے علی عمران، سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی۔ سر سلطان نے باقاعدہ تعارف کرواتے ہوئے کہا، ہیلو، گلیڈ ٹو میٹ یو۔ مس برٹ نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں اٹھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تھینک یو مس برسٹ۔ عمران نے چہرے پر مکمل حماقت کا نقاب چڑھائے ہوئے لہجے میں کہا، آئی ایم ناٹ برسٹ بٹ برٹ۔ مس برٹ نے اپنے نام کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، واہ، خوبصورت نام ہے، بٹ برٹ۔ ہمارے ہاں بھی ایسے نام ہوتے ہیں، لیکن وہ بٹ آخر میں لگاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایکریمیا ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، اس لیے بٹ پہلے پہنچ گیا ہوگا۔ عمران کی بکواس شروع ہو گئی، اور مس برٹ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ جس سے مل رہی ہے وہ واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی ہے۔ مس برٹ، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ فضول باتیں کرنا اس کی فطرت بن چکی ہے، اس لیے اس طرف دھیان نہ دیں۔ بہرحال ناشتہ شروع کیجئے، بعد میں باتیں کرتے رہیں گے۔ سر سلطان نے مس برٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی ناشتے کا آغاز کر دیا۔ انہیں شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ مس برٹ اور سر سلطان تو ناشتے میں مصروف ہو گئے، جبکہ عمران صرف چیزوں کو اٹھا کر سونگھتا اور پھر برا سا منہ بنا کر رکھ دیتا۔ ظاہر ہے ناشتہ تو وہ کر چکا تھا۔ ڈسمس، ایک دم ڈسمس، اچانک عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور مس برٹ اس کی بات سن کر چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ مس برٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ڈسمس کا مطلب مجھ سے زیادہ سر سلطان بتا سکیں گے۔ ہمارے ہاں بڑے افسران کو صرف یہی لفظ سکھایا جاتا ہے کہ وہ بس اپنے ماتحتوں کو ڈسمس کرتے رہیں، اور سر سلطان بھی بڑے افسر ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، یہ ناشتہ کر آیا ہے اور اب بیٹھا منہ بنا رہا ہے اور میرے باورچی کو ڈسمس کر رہا ہے۔ سر سلطان نے مسکرا کر مس برٹ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور مس برٹ نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ واہ، واقعی عورت کی موجودگی بڑوں بڑوں کو عقل مند بنا دیتی ہے، عمران نے کہا، اور سر سلطان اس بار جھینپ گئے۔ ناشتہ ہو چکا تھا۔ سر سلطان نے ملازم کو بلا کر سامان لے جانے کے لیے کہا، اچھا مس برٹ، میں نے ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے، آپ عمران سے بات کر لیں۔ اگر اس نے وعدہ کر لیا تو سمجھ لیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے وعدہ کر لیا، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس بار عمران حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیڈی کو اطلاع دینے تو نہیں جا رہے؟ عمران نے چونک کر کہا، سنو عمران، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے انتہائی اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اور صرف چند منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ مس برٹ ایکریمین ڈیفنس سیکرٹری کی خصوصی نمائندہ ہیں اور کسی اہم مسئلے پر ایکس 2 سے کوئی بات کر کے وعدہ لینا چاہتی ہیں۔ ڈیفنس سیکرٹری مسٹر راجر نے مجھ سے فون پر براہ راست بات کی تھی۔ میں نے وہ بات جاننے کی کوشش کی، لیکن ان کا اصرار ہے کہ وہ بات صرف ایکس 2 یا اس کے نمائندے کو ہی بتائی جا سکتی ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں ناشتے پر بلا لیا۔ اس لیے اب تم باتیں کرو اور مجھے اجازت دو، سر سلطان نے مختصر لفظوں میں کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتے باہر کی طرف لپک پڑے۔ عمران سمجھ گیا کہ سر سلطان کی میٹنگ اتنی اہم نہیں جتنی وہ بتا رہے ہیں۔ وہ دراصل اس بات پر غصہ کھا گئے ہیں کہ انہیں رازدار کیوں نہیں بنایا گیا۔ انکار وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ بہرحال ایکریمیا کے ساتھ سفارتی تعلقات میں رخنہ اندازی بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ہاں تو مس برسٹ، سوری برٹ، فرمائیے، مسٹر راجر کے کون سے کان میں تکلیف ہوئی ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، کان میں تکلیف؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مس برٹ نے اس بار ناگوار سے لہجے میں کہا، ظاہر ہے کوئی بات ان کے کان میں پڑی ہوگی اور انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ کون سے کان سے مطلب ہے؟ دایاں کان ہے تو پھر اس کا بات کا تعلق ایکریمین بلاک کے کسی ملک سے ہوگا، اور بائیں کان کا مطلب ہے کہ سوشلسٹ ممالک کا مسئلہ ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں باقاعدہ فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا، اور مس برٹ یوں حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی جیسے اسے واقعی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ کیا باتیں اسی ڈائننگ ٹیبل پر ہی کرنی ہوں گی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسا ملک ہے۔ میں انتہائی اہم اور نازک مشن پر آئی ہوں، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور آپ لوگ مجھے اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جیسے میں یہاں سیاحت کے لیے آئی ہوں۔ مس برٹ نے قدرے ناراض لہجے میں کہا، اگر آپ کو بڑی ڈائننگ ٹیبل پسند نہیں تو چھوٹی ڈائننگ ٹیبل پر چل بیٹھتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوٹی ڈائننگ ٹیبل؟ آخر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مس برٹ اس بار واقعی جھنجھلا اٹھی۔ ایک تو آپ بڑی جلدی ناراض ہو جاتی ہیں،
اور مجھے بار بار مطلب سمجھانا پڑتا ہے۔ دیکھیے، ہوٹل میں چل کر بات کریں گے تو وہاں چھوٹی ٹیبل ہوگی، بہرحال آتی وہ بھی کھانے پینے کے کام ہی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ بہرحال آئیے ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور مس برٹ بھی عمران کی بات سن کر اس بار مسکرا دی۔ شاید بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہاں، اب فرمائیے، اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ مس برٹ کی باتیں سن کر اسے بھی اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ خط دیکھیے، مس برٹ نے ہینڈ بیگ سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے ایک نظر لفافے کو دیکھا اور پھر اسے ایک طرف سے کھول کر اس میں موجود کاغذ باہر کھینچ لیا۔ یہ سرکاری پیڈ تھا جس پر سیکرٹری ڈیفنس مسٹر راجر کے دستخط اور سرکاری مہر موجود تھی۔ اس پر X2 کے نام پیغام درج تھا، جو کچھ یوں تھا: مسٹر X2 چیف آف پاک ایشیا سیکرٹ سروس، میں بحیثیت سیکرٹری دفاع حکومت ایکریمیا آپ سے ایک اہم معاملے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ روز قبل ہمیں ایک خفیہ اطلاع ملی کہ ہمارے ملک کے شمال مشرق میں واقع ایک صحرا کے اندر ایک خوفناک دفاعی ہتھیار کا تجربہ کیا گیا ہے۔ ہم نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ خوفناک دفاعی ہتھیار ہے، لیکن اس کا تعلق حکومت ایکریمیا سے نہیں ہے۔ چنانچہ ہماری ایجنسیوں نے تحقیقات کی تو ایسی اطلاعات سامنے آئیں جس نے حکومت ایکریمیا کو چونکا دیا ہے۔ اس ہتھیار کا تجربہ ایک مجرم تنظیم کی طرف سے کیا گیا ہے جسے پاور لینڈ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ پاور لینڈ انتہائی خوفناک مجرم تنظیم ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن ہماری سر توڑ کوششوں کے باوجود ہمیں اس کے ہیڈ کوارٹر کا علم نہیں ہو سکا۔ البتہ ایسی حتمی اطلاعات ملی ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ کہیں ایک ایسا ہتھیار تیار کیا جا رہا ہے جس سے پوری دنیا کے انسانوں کے ذہنوں کو ایک لمحے میں کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ہم نے اس سلسلے میں حکومت روسیہ سے رابطہ قائم کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید پاور لینڈ کا تعلق روسیہ سے ہو، لیکن روسیہ والے بھی اس سے لا علم نکلے، بلکہ انہیں بھی ایسی اطلاعات ملی تھیں اور وہ بھی تحقیقات کر رہے تھے۔ یہ انتہائی نازک اور اہم صورتحال تھی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ پاور لینڈ والوں کا ٹکراؤ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہو چکا ہے، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے اس سلسلے میں کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ چنانچہ ایکریمیا کے صدر کے نوٹس میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف سے خفیہ طور پر رابطہ قائم کیا جائے، اور اگر وہ پاور لینڈ کے خلاف کام کرنے پر رضامند ہوں تو انہیں حکومت ایکریمیا نہ صرف ہر قسم کی امداد دینے پر تیار ہے، بلکہ اگر جناب X2 چاہیں تو بین الاقوامی سطح پر کوئی ٹیم بھی آرگنائز کی جا سکتی ہے جسے مسٹر X2 لیڈ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی ہدایت پر مس برٹ کو آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے تاکہ آپ کے جوابی خیالات سے جناب صدر کو مطلع کیا جا سکے۔ عمران نے خط پڑھ کر ایک طویل سانس لیا۔ آپ کو علم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عمران نے مس برٹ سے پوچھا۔ جی ہاں، اسے میں نے ہی ٹائپ کیا ہے، میں مسٹر راجر کی خصوصی نمائندہ ہوں، مس برٹ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر جا کر مسٹر راجر سے کہہ دیجئے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس حکومت ایکریمیا کی ملازم نہیں ہے کہ ان کی کال پر دوڑ پڑے۔ باقی رہا پاور لینڈ کا مسئلہ تو انہیں کہیں کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی برتری کو پاور لینڈ ختم نہیں کر سکے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور خط واپس مس برٹ کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، انہیں بھی یہی امید تھی۔ تھینک یو، اب آپ پلیز مجھے سر سلطان کے دفتر ڈراپ کر دیجئے، اب باقی باتیں ان سے ہوں گی۔ مس برٹ نے خشک لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے تشریف لائیے، عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازم کو کہہ کر عمران مس برٹ سمیت باہر پورچ میں آیا اور چند لمحوں بعد اس کی کار سر سلطان کی کوٹھی سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ عمران خلاف توقع سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے مس برٹ کو دفتر میں چھوڑا اور کار لے کر واپس اپنے فلیٹ جانے کے بجائے دانش منزل کی طرف مڑ گیا۔ بلیک زیرو ان دنوں اپنے والد سے ملنے گیا ہوا تھا، اس لیے دانش منزل کا مکمل چارج بھی عمران کے پاس ہی تھا، اور چونکہ کوئی کام نہ تھا اس لیے وہ سارا دن دانش منزل کی لیبارٹری میں گزارتا اور نئی نئی ایجادات کا چکر چلاتا رہتا تھا۔ ابھی اسے دانش منزل پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
X2 عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بول رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ مس برٹ نے دوسرا لفافہ آپ کو دیا ہوگا جس میں لازماً پاک ایشیا کے مفاد کے لیے کوئی بڑی پیشکش ہوگی، اور آپ نے صدر مملکت سے بات کی ہوگی اور صدر مملکت خوشی سے اچھل پڑے ہوں گے، اور اب آپ مجھے فون کر رہے ہیں کہ میں ایکریمیا کی پیشکش قبول کر لوں کیونکہ اس میں پاک ایشیا کا بڑا فائدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی بات ہے نا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، بالکل یہی بات ہے۔ ایکریمیا کے صدر نے پیشکش کی ہے کہ اگر ہم پاور لینڈ کے خلاف کام کریں تو وہ پاک ایشیا کو ایسے لڑاکا طیارے مہیا کرنے کی پیشکش کرتے ہیں جن کی آمد کے بعد پاک ایشیا کا دفاع ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ اگر X2 پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دے تو پاک ایشیا نے جس قدر قرضہ ایکریمیا کا دینا ہے وہ سارا کا سارا امداد میں بدل دیا جائے گا۔ یہ دونوں پیشکشیں اس قدر فائدہ مند ہیں کہ ہمارے ملک کے کروڑوں لوگوں کو نئی زندگی مل جائے گی۔ سر سلطان نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ انہیں پرانی زندگی ہی بسر کرنے دیں اور ایکریمیا کے صدر کو جواب دے دیں کہ پاور لینڈ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ کو اپنی برتری اور سلامتی خطرے میں نظر آ رہی ہے تو آپ خود بھگتیں۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس ایکریمیا کی ملازم نہیں ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت اور سرد تھا۔ عمران بیٹے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایسی مجرم تنظیموں کے خلاف تم بغیر کسی کال کے خود ہی کام کرتے رہتے ہو، لیکن جب ملک کے فائدے کی بات آتی ہے تو تم بگڑ جاتے ہو۔ کیا تمہیں پاک ایشیا کا مفاد عزیز نہیں؟ سر سلطان کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ میں غیرت مند اور آزاد ملک پاک ایشیا کے مفاد کے لیے کام کرتا ہوں۔ سودے بازی اور دب کر کام کرنے والے پاک ایشیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، عمران نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں عمران بیٹے۔ ایکریمیا کے صدر کی یہ آفرز قبول کر لینے سے ہماری غیرت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ پھر صدر مملکت نے تو اس سلسلے میں خاص طور پر درخواست کی ہے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس سے بہتر آفر ممکن ہی نہیں۔ سر سلطان نے اسے بزرگانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ اور صدر مملکت ٹیم لے کر چلے جائیں اور جا کر پاور لینڈ کو تباہ کرائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہ بھی سن لیں کہ آئندہ اس سلسلے میں کم از کم مجھ سے آپ بات نہیں کریں گے۔ گڈ بائے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ یہ امیر ملک سمجھتے ہیں کہ لالچ دے کر ہم ہر ایک کو خرید سکتے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور سامنے میز پر رکھی ہوئی اپنی نئی ایجاد کو مشینوں کی مدد سے چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چونکہ وہ سارا دن لیبارٹری میں گزارتا تھا اس لیے اس نے فون بھی یہیں رکھا ہوا تھا، لیکن چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے ہونٹ بھینچے اور ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران کا لہجہ عام حالات سے کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ عمران، صدر مملکت تم سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے لائن کنیکٹ کر رہا ہوں، تم خود بات کر لو۔ سر سلطان کی سرد آواز سنائی دی۔ لہجہ ایسے تھا جیسے وہ عمران سے ذاتی طور پر واقف ہی نہ ہوں۔ بات کرائیں، عمران نے بھی اسی طرح سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر صدر مملکت کی باوقار آواز ابھری۔ X2 اسپیکنگ۔ عمران کا لہجہ بدستور سرد تھا۔ مسٹر X2، ابھی سر سلطان نے مجھے بتایا ہے کہ آپ پاور لینڈ کے خلاف ایکریمیا کی اس قدر فائدہ مند آفرز کے باوجود کام کرنے پر تیار نہیں۔ صدر مملکت کا لہجہ ایسے تھا جیسے انہیں سر سلطان کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ انہوں نے آپ کو درست رپورٹ دی ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر X2، آپ نے شاید ان آفرز پر غور نہیں کیا۔ پاک ایشیا کے لیے یہ انتہائی سود مند آفرز ہیں۔ ویسے بھی سر سلطان نے مجھے بتایا ہے کہ آپ پاور لینڈ کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، ایسی صورت میں ان آفرز کو رد کر دینا عقل مندی تو نہیں ہو سکتی۔ صدر مملکت کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری کا تاثر بھی موجود تھا۔ سوری جناب صدر، X2 کسی لالچ اور دباؤ کے تحت کام نہیں کر سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ باقی رہی پاور لینڈ کی بات، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ میں پاور لینڈ کے خلاف کام کرنا مناسب سمجھوں تو میں کر لوں گا، عمران نے بھی ناگوار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن صدر مملکت نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، لیکن کی گنجائش نہیں ہے۔
جب میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے تو اسے آخری ہی سمجھا جائے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، صدر مملکت کی بات کاٹتے ہوئے، اور صدر مملکت نے چند لمحوں تک کوئی جواب نہ دیا۔ شاید اس طرح کا جواب انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ مسٹر ایکس ٹو، میں پاکیشیا کی مفادات کا نگہبان ہوں، اس لیے میں آپ کو حکم بھی دے سکتا ہوں۔ صدر مملکت نے اس بار واضح طور پر تلخ لہجے میں کہا، میں آئینی طور پر آپ کے احکامات کے تابع نہیں ہوں جناب۔ آپ سر سلطان کو حکم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے تابع ہیں، مجھے نہیں، اور آئندہ کے لیے یہ بات خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ ایکس ٹو حکم ماننا نہیں بلکہ حکم دینا جانتا ہے۔ گڈ بائے، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ حالانکہ یہ بات بھی پروٹوکول کے خلاف تھی کہ صدر مملکت جب تک بات ختم نہ کریں مقابل اپنی طرف سے سلسلہ ختم نہیں کر سکتا تھا، لیکن عمران ہی تھا، وہ بھلا ایسے پروٹوکول کی کہاں پرواہ کر سکتا تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ یہ تو بھوت بن کر چمٹ ہی گئے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس ٹو، عمران کا لہجہ بدستور سرد تھا۔ جناب ایکس ٹو صاحب، میں حکومت پاکیشیا کا ایک ادنا سا ملازم آپ سے گفتگو کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں۔ میرا نام سلطان ہے اور میں وزارت خارجہ کا سیکٹری ہوں۔ صدر مملکت نے مجبوراً حکومت ایکریمیا کی آفر قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے انتہائی طنزیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اور عمران ان کا یہ انداز دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ لیکن وزارت خارجہ کے سیکٹری بے سر کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو سر سلطان ہوتے تھے، کیا اب سر کو آپ نے ڈرائی کلیننگ کے لیے بھیج دیا ہے؟ عمران نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، جناب آپ ملک کی بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک ادنا سے ملازم کے ساتھ ایسی گفتگو فرمائیں۔ سر سلطان واقعی سخت ناراض تھے۔ سر سلطان، آپ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کے باوجود آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ میں لالچ میں آ کر کبھی کام نہیں کرتا۔ جہاں تک پاکیشیا کے مفادات کا تعلق ہے، آپ حکم کریں تو میں کہیں سے کوئی بڑا خزانہ ڈھونڈ کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں، جدید ترین طیارے اغوا کر کے آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن سودے بازی میرے بس سے باہر ہے۔ ایکریمیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آفرز سے جسے چاہیں خرید سکتے ہیں، لیکن وہ ایکس ٹو کو نہیں خرید سکتے، کبھی نہیں خرید سکتے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہاری بات درست ہے بیٹے، لیکن میں جس سیٹ پر کام کر رہا ہوں وہاں بیٹھ کر مجھے یہ آفرز بے حد فائدہ مند نظر آتی ہیں۔ بہرحال تم نے اچھا کیا کہ انہیں جواب دے دیا، واقعی یہ لوگ ہم سے سوداگری کرتے ہیں، یہ ہمیں بکاؤ مال سمجھتے ہیں۔ اب میرا ذہن صاف ہو گیا ہے اور تم فکر نہ کرو، میں صدر مملکت کو سمجھا لوں گا۔ بے غیرت بن کر پیٹ بھرنے سے غیرت مند بھوکا زیادہ بہتر ہے۔ سر سلطان نے اس بار نرم لہجے میں کہا، او خدایا شکر ہے، واقعی تو چاہے تو ادنا ملازم کو اعلیٰ بنا دے۔ اب تو آپ اعلیٰ ملازم ہیں، اس لیے ذرا اپنا نام تو بتائیں تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ سر واپس آ گیا ہے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اب مذاق نہ اڑاؤ، خدا حافظ۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان بوڑھوں کو سمجھانا واقعی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس بار اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی۔ کمرے میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ کمرے کے وسط میں بارکر پڑا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی سمیت اس کی ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ چہرہ خاصی حد تک مسخ ہو چکا تھا۔ نیم دائرے میں رکھی ہوئی 3 کرسیوں پر لیڈی ایشلے، ترمزی اور ہینری میلکم بت بنے بیٹھے تھے۔ لیڈی ایشلے کے ہاتھ میں عمران کا بھیجا ہوا رکا تھا، جس میں اس نے پاور لینڈ اور لیڈی ایشلے کا دل کھول کر مذاق اڑایا تھا۔ میرے خیال میں ہم تینوں کو اب خودکشی کر لینی چاہیے، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ لیڈی ایشلے اچانک پھٹ پڑی، خودکشی کیوں؟ ہم پاکیشیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ سنو بیگم، اب تک تم اور ہینری اس مسئلے سے نمٹتے رہے ہو اور تمہاری کوششوں کا یہ حشر ہوا ہے۔ وجہ یہ کہ تم ایک آدمی کے پیچھے بھاگتے رہے ہو، جبکہ میرا طریقہ کار اور ہے۔ پاکیشیا کے دارالحکومت کو اگر بمبوں اور میزائلوں سے اڑا دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ چند لاکھ ایشیائی کیڑے مر جائیں گے،
اور ان میں یہ کیڑا بھی لازماً مرے گا جسے تم عمران کا نام دیتے ہو۔ ترمذی نے انتہائی اشتعال آمیز لہجے میں کہا، یہ ضروری نہیں کہ چند لاکھ افراد کے ساتھ عمران بھی مر جائے۔ ہنری نے بھی زبان کھولی، کیسے ضروری نہیں ہے؟ جب وہ دارالحکومت میں ہوگا تو لازماً مرے گا۔ جب پورے دارالحکومت پر قیامت ٹوٹ پڑے گی تو پھر وہ اس قیامت سے کیسے بچ نکلے گا؟ ترمذی نے ابلتے ہوئے لہجے میں کہا،